عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. وفی شرح المختصر، سنو بھائی، صوم یوم الخمیس، صوم یوم شوافی نے کہا تھا کہ یہ نص ادا کا جو صوم خمیس، اس سے صوم جمعہ جو قضا ہے وہ ثابت نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور مجیب نے کہا تھا کہ ثابت ہو جائے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اختلاف اس پر ہے کہ شوافی کے نزدیک مقید نام قید اور مطلق کا، تو صوم الخمیس میں قید خمیس اور صوم جو ہے وہ کیا ہے، وہ مطلق. تو اس میں اختلاف ہے کہ مطلق اور قید ایک ہے یا جدا جدا. تو بعض لوگ شوافی کہتے ہیں کہ ایک ہے، تو خمیس صوم ہے اور صوم خمیس ہے، تو اس سے صرف صوم الخمیس ثابت ہوا، صوم جمعہ ثابت نہیں ہوا. اور مجیب نے کہا تھا کہ یہاں دو چیزیں ثابت ہے، ایک صوم خمیس اور یہ مقید ہے، اور مقید میں قید خمیس کا جدا ہے اور صوم مطلق جدا ہے، اور صوم مطلق کلی ہے، صوم خمیس کو بھی شامل ہے اور صوم ٹھیک ہے. تو یہ اختلاف اس پر مبنی ہے کہ مجیب نے مطلق صوم کو اور قید کو جدا جدا مانا، اور شوافی نے. مصنف کہتے ہیں یہ اختلاف کسی اور مطلق اور قید میں ہے، یہاں نہیں ہے. یہاں مقید صوم ہے وہ مضروب ہے، اور قید خمیس ہے اور یہ ظرف ہے، اور ظرف اور مضروب بالاتفاق متباین ہوتے ہیں. تو یہاں قید و مطلق بالاتفاق متباین ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. وہ جو اختلاف ہے کہ مطلق اور قید ایک ہے یا مباین ہے، یہ دوسری قیودات اور مطلقات میں ہوگا. یہاں جو مطلق ہے وہ صوم مضروب ہے، اور یہاں جو قید ہے وہ خمیس ظرف ہے، اور ظرف اپنی مضروب سے مبین ہوتا ہے بالاتفاق. ٹھیک ہے. شرح مختصر میں یہ ہے کہ یہ سوال جواب مبنی ہے کہ مقید جو صوم الخمیس ہے یہ مطلق ہے اور قید ہے. اب وہما مطلق و قید یتعددان وجودا فی الخارج، مجیب کے نزدیک جدا ہے، تو صوم خمیس تو خمیس جدا ہے اور صوم مطلق جدا ہے، اور صوم مطلق صوم خمیس کو بھی شامل ہے اور جمعہ کو بھی، اور یتحدان یا دونوں متحد ہیں. اقول میں کہتا ہوں کہ یار یہ اختلاف دوسرے قید و مقید میں ہے، یہاں نہیں ہے. یہاں مقید کون ہے؟ صوم. اور قید کون ہے؟ خمیس. اور خمیس ظرف ہے اور صوم مضروب ہے، اور ظرف و مضروب کے اتحاد کا قول کسی نے کیا؟ اقول میں کہتا ہوں کہ القید ہونا قید یہاں جو خمیس ہے وہ ظرف زمان ہے، اور اتحاد مقولہ متا کا، متا یعنی زمان، بالمضروب مضروب کے ساتھ، وَإِنْ صَحَّ اگر صحیح ہو، فَلَا يَلْزِمُ مِنْ انتفاء فرد منه انتفاؤه مطلقا، لازم نہیں ہے انتفاع ایک فرد سے جو صوم خمیس ہے یہ فرد ہے، انتفاع صوم کا موت. آگے عبارت کیسی؟ وَنُوقِزَ مُخْتَارُ الْحَنَفِيَّةِ بِنَظْرِ اعتکاف رمضان اذا لم يشک. تم بتاؤ ہماری نزدیک قضاء معقول ثابت بنص جدید تھا یا بنص الادا؟ بنص. تو احناف پر ایک اعتراض سے پہلے احناف کا مطلب سن لو. میں نے نظر مانا للہ علیہ ان اعتکف رمضان، کہ اللہ کا نظر ہے مجھ پر کہ آئندہ رمضان میں اعتکاف کروں.
اب رمضان گزر گیا اور میں نے اعتکاف نہیں کیا، تو احناف کہتے ہیں کہ میں شوال میں اعتکاف کروں گا قضا، اور اس کے لیے نفلی روزے رکھوں گا. کیا رکھوں گا؟ اب شوافی ہم پر اعتراض کرتے کہ جب میں نے کہا للہ علی ان اعتکف رمضان، تو یہ نص ہے ادا اعتکاف کا، اور ادا اعتکاف رمضان میں ہے، اور شوال میں اعتکاف وہ کیا ہے؟ قضا ہے. اب اگر یہ اعتکاف ہی شوال ثابت ہوتا اس نظر سے، تو اس نظر میں تو اعتکاف کا نظر ہے، روزوں کا نہیں ہے. اور احناف کہتے ہیں کہ شوال میں اعتکاف کے لیے روزی بھی رکھے گا. اوہو، معلوم ہوا کہ یہ ثابت اس نص سے نہیں ہے جو ادا کا ہے، بلکہ ثابت بنص. اگر یہ ثابت اس نص سے ہوتا تو یہ نص کون سا ہے؟ نظر. اور نظر میں اعتکاف کا نظر ہے یا صوم کا نظر؟ اعتکاف. تو یہ شوال میں روزی کیوں رکھنے واجب ہوتے؟ یہ معنی ہے. ونوقظ اعتراض کیا گیا مختار حنفیہ پر بے نظر اعتکاف رمضان کہ ایک آدمی منت مانتا ہے صوم رمضان کا، اذا لم یعتکف، اور اعتکاف نہیں کرتا ہے، تو یجب قضاؤہ بصوم جدید، تو اس کی قضا شوال میں صوم جدید سے ہوگا. ولم یوجبہ النظر، اور اس صوم جدید کو واجب نہیں کیا تھا نظر نے. نظر کون سا تھا؟ جو نص ہے ادائے اعتکاف کا. ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یار یہ جو اعتکاف شوال میں ہے اور نفلی روزوں میں ہے، یہ نظر سے ثابت. کیوں؟ میں نے کیا کہا؟ للہ علی ان، اور اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ مخصوص صائم فی المسجد، مخصوص. تو نظر نے اعتکاف واجب کیا، اور اعتکاف کے مفہوم میں کیا ہے؟ صوم موجود ہے، تو اس نظر نے صوم بھی واجب کیا. یہ تبلیغیوں کے اعتکاف تو نہیں ہے کہ مسجد سے گزرے تو نیت اعتکاف کا، نیت اعتکاف میں یہ بھی روزہ بھی رکھو، مرغ فارتے ہو اور میرا اعتکاف. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ہاں. تو للہ علی ان اعتکف، یہ نص ہے ادا اعتکاف کا. اور اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ مقصد آخری فی المسجد یا مقصد میں. تو جناب اس نظر نے جہاں ایجاب اعتکاف کا کیا، وہاں ایجاب صوم کا بھی کیا. البتہ ہم نے کہا وہ صوم نفلی تھا، اور صوم نفلی سے بہتر صوم فرضی ہے، تو ہم نے کہا رمضان میں رکھو. اور جب رمضان گزر گیا تو اصل فوت ہوا، تو ہم نے کہا چلو جو اس کے اپنے روزے تھے اس کے پیٹ میں اس میں رکھو. اب بات سمجھ میں؟ تو یہ جو صوم جدید ہے یہ نص جدید سے ثابت ہے یا نص ادا سے ثابت؟ ہاں. والجواب، جواب یہ ہے کہ ان نظر الاعتکاف کہ للہ علی ان اعتکف، جو نظر اعتکاف کا ہے یہ موجب ہے لہو صوم کا، لأنہ، کیونکہ صوم شرط ہو، شرط اعتکاف کا، شرط اعتکاف کا. تو کسی نے کہا کہ پھر رمضان میں کیوں مجبور کرتے ہو؟ کہتے ظاہر نہیں ہے اثر صوم نبی کا لمانعین، بسبب مانی کے، وہو وجوبہ قبلہ، وجوبہ نفلی روزے تو شعبان میں بھی ہے، تو پھر چاہیے کہ شعبان میں اعتکاف کرے، اور حالانکہ یہ رمضان سے پہلے. آگے عبارت فلما زال، جب رمضان شروع ہوا، ظہر اثرہ، اعتکاف نے اپنے آنکھیں دکھائی کہ میں اکیلا نہیں، میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے. وہ بچے کا نام کیا ہے؟ صوم. اب تم بتاؤ یہ جو شوال میں ہم روزے رکھتے ہیں یہ نص جدید سے ثابت ہے یا اعتکاف کے پیٹ سے نکلے ہیں؟ ولہذا اس وجہ سے کہ اپنے روزے ہیں، لا یغضا فی رمضانہا، اس اعتکاف کا رمضانی آخر میں اس کے پاس اپنے روزے ہیں، تو آپ رمضان کے انتظار کیوں کرتے ہیں؟ ولا واجب آخر، اور نہ کسی اور روزے میں سوا قضا رمضان کے. اگر آپ سے رمضان کے روزے بھی قضا ہو گئے تو شوال میں جب رمضان کی قضا کرتے ہو اعتکاف کو ذی الخلف، کیونکہ قضا اعتکاف کا فی حکم الاصل، ادا اعتکاف میں، اور ادا اعتکاف صوم رمضان میں جائز تھا، تو قضا اعتکاف بھی صوم رمضان میں اگر قضا ہو جائے تو جائز. مسئلہ بس بہت تبلیغیوں بغیر روزے کے اعتکاف کرتا ہوتا.
تاسو دین یو پټي باندې سي آسان